الحمد لله ذي المجد والمن والآلاء والعظمة والكبرياء، والصلاة والسلام على صاحب الشفاعة واللواء أحمد المجتبى، ماحي الذنوب والخطا، منبع الجود والعطاء، وعلى آله الطيبين الطاهرين النجبا، وأصحابه الكاملين المتقين العلماء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق اللہ مولانا العظیم. درود پاک پڑھیے تمام حضرات. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا صلی اللہ علیک یا رسول اللہ. سب حضرات محبت سے پڑھیے ذرا بس. کربلا کے جانثاروں کو سلام، کربلا کے جانثاروں کو سلام، فاطمہ زہرا کے پیاروں کو سلام، فاطمہ زہرا کے پیاروں. ہاں، محبت کا اظہار کریے، آل رسول سے پیار کا اظہار کریے. فاطمہ زہرا کے پیاروں. ہاں، قاسم و عباس پر لاکھوں درود، قاسم و عباس پر لاکھوں درود، کربلا کے شاہ سواروں کو سلام، کربلا کے شاہ سواروں. ہاں، پڑھیے فاطمہ زہرا کے. ہاں، اکبر و اصغر پہ جاں قربان ہو، اکبر و اصغر پہ جاں قربان ہو، میرے دل کے تاجداروں کو. میرے دل کے تاجداروں کو پڑھیے، میرے دل کے تاجداروں. ہاں، محبت سے پڑھیے، جھوم کے پڑھیے، ذرا تصور کر کے پڑھیے. فاطمہ زہرا کے پیاروں کو سلام، کربلا کے جانثاروں سلام
میں تھے شریک، کہتے ہیں ہم ان ساروں کو سلام پڑھیے فاطمہ زہرا کے پیاروں، سلام ہو گئے قربان محمد آن بھی، ہو گئے قربان محمد آن بھی، سیدہ زینب کے پیاروں کو سلام پڑھیے فاطمہ زہرا کے پیاروں۔ اور کمال کلام لکھا ہے آل رسول کے ذکر کے ضمن میں اہل بیت کے عظمت اور شان بیان کرتے ہوئے صحابہ کرام کا بھی تذکرہ کیا ہے، اور ہونا بھی یہی چاہیے تاکہ پتہ یہ چلے کہ ہم آل بیت کا مقدس عنوان لگا کر صحابہ پہ تان کرنے والے نہیں بلکہ صحابہ کی عظمت بھی تسلیم کرنے والے ہیں، آل رسول کو بھی سلام کرنے والے ہیں، آل بیت کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام کے بھی غلام ہیں۔ کہتے ہیں رحمتیں ہو ہر صحابی پر خدا، رحمتیں ہو ہر صحابی پر خدا، اور خصوصاً چار یاروں کو، اور خصوصاً چار یاروں، پڑھیے فاطمہ زہرا کے پیاروں۔ واجب الاحترام، قابل صد احترام عزیزوں، نوجوانوں، دوستوں، بزرگوں، قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیات میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، اللہ رب العزت پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی میری زبان پہ کلمت الحق جاری فرمائے، اور ہم سب کو آل رسول، آل بیت کی محبت میں زندہ رکھے، اور اسی پہ ہمارا خاتمہ فرمائے۔ یقین مانیں آل بیت کی محبت، آل بیت سے پیار، آل بیت کا احترام، آل بیت کا ادب، یہ روح ایمان ہے، جسد ایمان ہے، بلکہ عین ایمان ہے۔ اور جس کو جتنی آل رسول سے محبت ہے، آل بیت سے محبت ہے، آل بیت سے جس کا جتنا پیار ہے، اس کا اتنا ہی ایمان مکمل ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ، پلیدی سے دور ہو جاؤ، رجس سے دور ہو جاؤ، ناپاکی سے دور ہو جاؤ۔ نمازیوں سے کہا رجس سے دور ہو جاؤ، زکوٰۃ دینے والوں سے کہا رجس سے دور ہو جاؤ، حج کرنے والوں سے کہا رجس سے دور ہو جاؤ، صدقہ کرنے والوں سے کہا رجس سے دور ہو جاؤ، رشتہ داروں سے حسن سلوک کرنے والوں سے کہا رجس سے دور ہو جاؤ، عبادت کرنے والوں سے کہا رجس سے دور ہو جاؤ۔ توجہ کریے گا، ریاضت کرنے والوں سے کہا رجس سے دور ہو جاؤ، ناپاکی سے، پلیدی سے دور ہو جاؤ۔ خطیبوں سے کہا، ادیبوں سے کہا، فصیحوں سے کہا، بلیغوں سے کہا، ولیوں سے کہا، قطبوں کو کہا، غوثوں سے کہا، ابدالوں سے کہا، اوتادوں سے کہا، تبع تابعین سے کہا، تابعین سے کہا رجس سے دور ہو جاؤ۔ مگر جب باری آئی اہل بیت مصطفیٰ کی، پھر اہل بیت سے نہیں کہا بلکہ پھر رجس سے کہا، پلیدی سے کہا، ناپاکی سے کہا دور ہو جاؤ، ان کے قریب بھی نہیں آنا، یہ آل رسول ہے، یہ آل بیت ہیں، ان سے دور ہو جاؤ، ان سے دور ہو جاؤ، بولو ان سے دور ہو جاؤ۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، 22واں پارہ ہے، رب لم یزل خلا کے ارض و سما نے آل بیت کی عظمت اور شان بیان فرمائی۔ اور یہاں پہ یہ بات بھی یاد رکھیے گا کہ آل بیت میں حضرت سیدنا مولا علی، سیدہ فاطمہ الزہرا بی بی پاک اور حسنین کریمین، یہ سب آل بیت میں شامل ہیں۔ ازواج مطہرات بھی آل بیت میں شامل ہیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی باقی 3 صاحبزادیاں اور ان کی اولاد بھی شامل ہے، حضور کے باقی صاحبزادے بھی شامل ہیں۔
یہ ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت. اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ اے اہل بیت تم سے ناپاکی دور کر دے، پلیدی دور کر دے، اور تمہیں ویسے پاک کر دے جیسے پاک کرنے کا حق ہوتا ہے. ایک اور مقام پہ اللہ رب العزت نے اہل بیت کی عظمت اور شان کو یوں بیان فرمایا واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو. اب اللہ کی رسی کون سی چیز ہے، اس بارے میں مختلف تفاسیر ہیں، لیکن میں آپ کے سامنے تفسیر سالبی سے پڑھتا ہوں، الصواعق المحرقہ سے پڑھتا ہوں. امام سالبی نے اس کو بیان کیا، حضرت امام ابن حجر حیتمی مکی نے اس کو بیان کیا، حضرت امام جعفر صادق رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں آپ کا قول موجود ہے کہ وہ جو رسی پکڑنے کا اللہ رب العزت نے حکم دیا، وہ جو رسی تھامنے کا اللہ رب العزت نے حکم دیا، وہ کوئی اور رسی نہیں، نحن حبل اللہ، وہ ہم اہل بیت ہیں. ہائے ہائے ہائے، وہ ہم اہل بیت ہیں. تو اسی لیے اہل بیت کے دامن سے وابستہ ہونا، اور پھر ایسے وابستہ نہیں ہونا کہ معاذ اللہ صحابہ کو برا کہنا ہے، یہ وابستگی نہیں ہوتی، یہ جہنم کی راہ ہے. اہل بیت کے دامن سے اس طرح وابستہ رہنا ہے کہ ساتھ میں صحابہ کا ادب بھی کرنا ہے، صحابہ کا احترام بھی ملحوظ خاطر رکھنا ہے، اور یہی راہ نجات ہے، یہی راہ ہدایت ہے. تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اے محبوب ان لوگوں کو فرما دو کہ میں تم سے کوئی بدلہ نہیں مانگتا. یعنی اتنی نعمتیں اللہ نے اپنے محبوب کا صدقہ عطا فرمائی ہیں، جس کو جو ملا ان سے ملا. بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. اللہ تعالیٰ کے محبوب کے وسیلے سے اتنا کچھ ملا ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا مانگا ہے؟ الا المودۃ فی القربى. فرمایا میرے رشتہ داروں سے محبت کرنا، میرے رشتہ داروں سے پیار کرنا. عرض کی گئی من قرابتک ہؤلاء الذین وجبت علینا مودتہم. یا رسول اللہ من قرابتک ہؤلاء الذین وجبت علینا مودتہم او کما قالوا. حضور وہ کون سے رشتہ دار ہیں جن سے محبت کرنی ہے، جن سے پیار کرنا ہے؟ آقا کریم علیہ السلام نے یہاں پہ ان ہستیوں کی عظمت اور شان کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا علی و فاطمہ و ولداہما. علی سے محبت کرنا، فاطمہ سے محبت کرنا، اور ان کے شہزادوں حسن اور حسین سے محبت کرنا. اللہ اکبر. اور محبت کا تقاضا ہوتا ہے کہ محبوب جس سے محبت کرتا ہے اس سے بھی محبت کریں. حضرت امام بخاری کے، امام مسلم کے استاد گزرے ہیں امام عبد الرزاق، جن کی کتاب ہے مصنف عبد الرزاق، معروف محدث ہیں، اور یہ بخاری سے بھی پہلے کا مجموعہ ہے. آثار صحابہ پہ مصنف ابن ابی شیبہ کے بعد دوسرا بڑا مجموعہ ہے. بعد میں یہ سنی ہوئے، اہل سنت ہوئے. کس طرح؟ کہتے ہیں میں نے سوچا کہ میں علی سے محبت کرتا ہوں، لیکن علی جن سے محبت کرتا ہے میں ان سے محبت نہیں کرتا. میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ علی تو ابو بکر سے محبت کرنے والے تھے، علی تو عمر سے بھی پیار کرنے والے تھے، علی تو عثمان سے بھی محبت کرنے والے تھے. میں کیسا محبت کرنے والا ہوں علی سے کہ جس کو علی چاہے میں اس سے نفرت کروں؟ امام عبد الرزاق کہتے ہیں بس وہ بات ایسی میرے دل میں بیٹھی کہ اس کے بعد میں نے وہ پہلے والا عقیدہ چھوڑ دیا، اور میں نے محبت اور پیار والا عقیدہ آل بیت کا بھی ادب اور صحابہ کا ادب بھی اپنے سینے میں بسا لیا. اسی لیے ہم کہتے ہیں جنوں پنج تن نال پیار نہیں، جنوں پنج تن نال پیار. محبت سے ذرا اظہار کریں آل رسول سے پیار کا. جنوں پنج تن نال پیار
آپ سوچتے ہوں گے جی 5 تن، عام طور پہ تو 5 تن بولا جاتا ہے، لیکن شیر ربانی حضرت میاں شیر محمد شرقپوری رحمت اللہ علیہ سے منسوب ہے یہ بات۔ آپ فرمایا کرتے تھے بیلیو 5 تن کا کرو، 5 امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی حضرت بی بی پاک مولا علی المرتضی امام حسن و حسین 5 تن، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، ہم 5 سے بھی محبت کرنے والے ہیں، 3 کو بھی جانے والے ہیں، جنوں 5 تن نال پیار نہیں نہیں بولو، جنوں 5 تن نال پیار جھوم کے پڑھیے، جنوں 5 تن نال پیار، جنوں 5 تن نال پیار نہیں، او دے کلمے دا اعتبار، بولو دے کلمے دا اعتبار۔ روایت کا مفہوم ہے، اپنی طرف سے کوئی مبالغہ نہیں کرتا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے، بندہ اتنی عبادت کرے، ریاضت کرے، مجاہدہ کرے، خانہ کعبہ کے قریب آ کے خانہ کعبہ کا طواف کرتے کرتے چھت پہ چڑھتے چڑھتے، روایت کا مفہوم یہی بنتا ہے، عبادت کرے، وہاں پہ جا کے اللہ کی بارگاہ میں قیام کرے، رکوع کرے، سجدے کرے، لیکن اگر اس کے دل میں میری آل کا بغض ہے، اگر اس کے دل میں میری آل بیت کا بغض ہے، میری آل بیت کا احترام نہیں، آل بیت سے پیار نہیں، سارے اس کے سجدے، ساری عبادت ریاضت قیامت کے دن اس کے منہ پہ دی ماری جائے گی، کوئی عبادت کام نہیں آئے گی، او دے کلمے دا اعتبار، سب پڑھو، او دے کلمے دا اعتبار، اعتبار نہیں، اعتبار نہیں، او دے کلمے دا اعتبار۔ روایت پھر سنیے، حضرت امام بخاری، امام مسلم کے استاد امام عبد الرزاق رحمہ اللہ پہلے شیعہ تھے، صحابہ کرام کا دل میں ادب نہیں تھا، لیکن بعد میں ہدایت کیسے نصیب ہوئی، کہنے لگے میں نے سوچا میں مولا علی سے محبت کا دم بھرتا ہوں، مولا علی کے نعرے لگاتا ہوں، حیدر حیدر کرتا ہوں، ان کے بیان کردہ جملوں کا خلاصہ یہی ہے، میں حیدر حیدر تو کرتا ہوں، لیکن مولا علی ابو بکر سے پیار کرتے تھے، میرا ابو بکر سے پیار کیوں نہیں، میرا عمر سے پیار کیوں نہیں، میرا عثمان سے پیار کیوں نہیں، عثمان سے محبت کیوں نہیں، کہتے ہیں میرے دل میں یہی خیال آیا، میرے ایمان نے مجھے جھنجھوڑا، میرے اندر سے ضمیر نے جھنجھوڑا، او اللہ کے بندے اگر علی سے پیار کرتا گئے تو پھر خلفائے ثلاثہ سے بھی پیار کر، اس لیے کہ ان سے پیار مولا علی کرتے تھے، جیڑا چواں یاراں دا یار، پڑھیے، جیڑا چواں یاراں دا۔ حضرت امام عبد الرزاق فرماتے ہیں جب میرے ضمیر نے جھنجھوڑا کہ مولا علی تو ان خلفائے ثلاثہ سے پیار کرنے والے تھے، میں کیوں نہیں کرتا، میں راہ ہدایت پہ آ گیا، آل بیت کا نام بھی لیتا تھا، صحاب کا ادب بھی کرتا تھا، اسی لیے میں کہتا ہوں جیڑا چواں یاراں دا یار، جیڑا چواں یاراں دا یار نہیں، او دا ہونا بیڑا پار، بولو او دا ہونا بیڑا پار۔ اور حقیقت ہے کہ حضرت سیدنا امام حسن ہو یا امام حسین ہو، آل بیت، خدا کی قسم ان کی محبت تبھی کام آئے گی جب دل میں صحابہ کا ادب ہو، بولو، تبھی ان کی محبت کام آئے گی، اور انشاءاللہ ایسی کام آئے گی، ایسی کام آئے گی کہ جنت پہنچا کے رہے گی۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، صحیح بخاری میں موجود ہے،
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا خلاصہ ہے، فرمایا اللہ سے محبت کرو، اللہ سے پیار کرو۔ پیار کرنے کا مطلب ہے کہ اس کی یاد کرو، اس کو ذکر کرو، ورد کرو، وظیفہ کرو، اس لیے کہ اس نے تمہیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ وَأَحِبُّونِي لِحُبِّ اللَّهِ، اور مجھ سے محبت کرو اللہ کے لیے۔ وَأَحِبُّوا أَهْلَ بَيْتِي لِحُبِّي، اور میری آل بیت سے محبت کرو میرے لیے۔ اس روایت کا خلاصہ یہ ہوا کہ آل بیت کی محبت سے محبت مصطفیٰ ملتی ہے، اور محبت مصطفیٰ سے محبت خدا ملتی ہے۔ ایک روایت حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، وہ بیان کرنے والے ہیں، کہتے ہیں کہ حضرت امام حسن مجتبی سب سے بڑھ کے مصطفیٰ کے مشابہ تھے۔ اور ایک اور روایت ہے، وہ بھی صحیح بخاری میں ہے، یہی حضرت انس بن مالک بیان فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسین سب سے بڑھ کر حضور کے مشابہ ہیں۔ اب ایک روایت میں ہے کہ امام حسن سب سے بڑھ کے حضور کے مشابہ ہیں، دوسری روایت میں ہے کہ امام حسین سب سے بڑھ کر حضور کے مشابہ ہیں۔ عام بندہ ہو سکتا ہے پریشان ہو جائے، ایک روایت میں امام حسن کا نام ہے، ایک روایت میں شہزادہ حسن کا نام، دوسری میں شہزادہ حسین کا نام، یہ تو ڈیفرنس ہو گیا۔ تو اس ڈیفرنس کو ختم کر دیتے ہیں، تطبیق کر دیتے ہیں، شارحین حدیث نے مطابقت کی ہے، جب تک امام حسن موجود رہے سب سے زیادہ حضور کے مشابہ تھے، جب وہ شہید ہو گئے تو پھر سب سے زیادہ امام حسین حضور کے مشابہ تھے۔ اور مولا علی فرماتے ہیں کہ جو بندہ گردن سے لے کے چہرے تک، چہرے سے لے کے بالوں تک آقا کریم کو دیکھنا چاہے وہ میرے حسن کو دیکھ لے، اور جو گردن سے لے کے پاؤں تک مصطفیٰ کو دیکھنا چاہے وہ میرے حسین کو دیکھ لے۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت امام حسن سر سے لے کے سینے تک، اور امام حسین سینے سے لے کے پاؤں تک حضور کے مشابہ۔ بولیے ذرا آخر تک، بعد والے جو بیٹھے ہیں وہ بھی ذرا محبت سے بولیں۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک، ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک، حسن صبتین ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا۔ آگے چلیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل بیت، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آل بیت سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیار دیکھیے۔ اللہ اکبر۔ آج کل لوگ کہتے ہیں کہ بھئی جب آل بیت کا ذکر ہو، جب اہل بیت کا ذکر ہو تو صحابہ کا ذکر نہ کرو۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے جی دیکھو آل بیت کی شان بیان ہونی چاہیے تو پھر صحابہ کا ذکر کیوں کرنا ہے؟ میں نے کہا آل بیت کی فضیلت کی جتنی حدیثیں ہیں بیان کرنے والے صحابہ ہیں، جب بیان کریں گے تو صحابہ کا نام تو پہلے آئے گا۔ نیت چنگی ہوئے نا تو مسئلہ سمجھنا مشکل نہیں ہوتا، لیکن ضد دا کوئی علاج نہیں۔ میں نے کہا کتاب پڑھو، آل سنت سے کہنا چاہتا ہوں، آل سنت سے کتابیں پڑھو۔ صاحب در مختار امام حسقفی حنفی رحمہ اللہ، ان کی کتاب ہے الدر المنتقی، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ جب آل بیت کا ذکر کرو، بالخصوص جب شہدائے کربلا کا ذکر کرو، ساتھ میں خلفائے ثلاثہ اور صحابہ کا ذکر ضرور کرو۔ امام ابن عابدین شامی جنہوں نے در مختار پہ حاشیہ لکھا ہے، رد المحتار جسے فتاوی شامی کہتے ہیں، ان کے صاحبزادے امام علاء الدین، ان کی کتاب ہے الہدیۃ العلائیہ، انہوں نے بھی یہی مضمون لکھا۔ اور اگر میں پورے جملے آپ کے سامنے پڑھوں نا تو سننے والوں کے جب یہ کلپ شیئر ہوگا تو کئیوں کا ہاضمہ خراب ہو جائے گا، ان کو یہ جملے ہضم نہیں ہو گئے جتنے انہوں نے مضمون اور جملے جتنے انہوں نے لکھے ہیں، کتنی تاکید کے ساتھ انہوں نے بیان فرمایا ہے کہ جب شہدائے کربلا کا ذکر ہو، ساتھ میں حضور کے یاروں کا، صحابہ کا ذکر ضرور ہو، تاکہ جو ذکر آل بیت کا، عظمت آل بیت کا، شان آل بیت کا، شہدائے کربلا کا مقدس عنوان لگا کر صحابہ کرام پہ تان کرتے ہیں تو ان کا رد بھی ہو جائے اور اپنے لوگوں کی ہدایت کا سامان بھی ہو جائے، پتہ چلے کہ ہم آل بیت کے بھی غلام ہیں اور صحابہ کرام کے بھی غلام ہیں۔ بولو ذرا۔ اعلیٰ حضرت فرمانے نے اہل سنت دونوں کی بات کی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے۔ آپ فرماتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، یہ ہے
عقیدہ الحمدللہ تعالی اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور نجم ہے اور نو ہے عطرت رسول اللہ کی اللہ اکبر اللہ اکبر آل رسول کی قدر پوچھنی ہے تو حضرت صدیق اکبر سے پوچھو آپ کے جملے موجود ہیں صحیح بخاری میں غالباً 3751 نمبر روایت ہے آپ نے فرمایا ارقبو محمدن فی اہل بیتی ارقبو فرمایا جب اہل بیت سے کوئی معاملہ کرو اہل بیت سے کلام کرو اہل بیت کا ذکر کرو تو سامنے مصطفیٰ کو رکھو بولو کن کو رکھو سامنے مصطفیٰ کو رکھو سرکار محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد قادری رحمت اللہ تعالی علیہ جب کوئی چیز تقسیم فرمایا کرتے تھے بچوں میں آل رسول کو سیدوں کو ڈبل عطا کیا کرتے تھے اور ساتھ میں فرماتے ایک اس لیے کہ یہ طالب علم ہے دوسرا اس لیے کہ یہ آل رسول ہیں اتنا لحاظ فرماتے تھے اور ایک روایت میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور آپ کو سنا دیتا ہوں نماز اثر پڑھائی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز اثر پڑھائی حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فضائل الصحابہ میں اسے بڑی تفصیل سے لکھا ہے صحیح بخاری میں یہ اجمالی طور پہ موجود ہے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے تھوڑی تفصیل کے ساتھ اس کو بیان فرمایا چند دن گزرے تھے امام الانبیاء کو دنیا سے گئے حضرت سیدنا صدیق اکبر نے نماز اثر پڑھائی بعد میں آئے بازار میں دیکھا امام حسن مجتبی بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں آگے بڑھے فاحتملہ علی رقبتی اپنے کندھے پہ اٹھا لیا حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور ساتھ میں یہ جملہ ارشاد فرمایا پتر علی کا ہے لیکن چہرہ نبی کا ہے بیٹا علی کا ہے لیکن چہرہ نبی کا ہے اور اگلی بات سنیے وعلی یضحک جب یہ جملہ حضرت مولا علی شیر خدا نے سنا حضرت مولا علی مسکرانے لگے حضرت مولا علی مسکرانے لگ گئے اسے پتہ یہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام آل بیت سے پیار کرتے تھے آل بیت کا ادب کرتے تھے آل بیت کی ڈگنیٹی وقار اور بامی احترام تھا صحابہ اور آل بیت کے درمیان اسی لیے محبت والے پیار والے کہتے ہیں قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت کوئی بندہ چپ نہ رہے محبت سے پڑھیے گا قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت اجازت ان کے گھر جبرائیل آتے نہیں قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی ایک بات سنتے جائیے اونچا بولو مدائن سے مال غنیمت آیا آپ نے امام حسن کو 1000 درہم دیا امام حسین کو بھی 1000 دیا اور اپنے بیٹے کو 500 بیٹے نے آگے سے کہا جی مجھے 500 کیوں جو آپ نے جواب دیا اس کا خلاصہ یہ ہے انہاں دی ریس نہ کریا کر بولو انہاں دی ریس یہ خلاصہ ہے آپ کے اس سے پتہ چلتا ہے کہ خلفائے ثلاثہ اہل بیت سے پیار کرنے والے آپ بھی کیا کریں اور الحمدللہ آپ کرتے ہیں ان کا ذکر سن کے اپنا سینہ منور کیا کریں